ویلکم بیک ناظرین. بھٹو صاحب کی پارٹی نے اقتدار لے لیا. آپ نے ابھی ذکر کیا آٹونومی اور پروونشل آٹونومی کی بات کی, آپ نے اقلیتوں کی بات کی, مگر سب سے پہلے بھٹو صاحب نے جو بنگلہ دیش میں جو ان کا رول تھا وہ اس کے بعد آتے سار انہوں نے بلوچ اور پٹھانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی حکومت, نیب کی حکومت ختم کر دی. تو اس وقت آپ کا کیا رویہ تھا؟ نجم, یہ تو ریکارڈڈ باتیں ہو گئی ہیں, پھر بھی اگر یہ دہرانا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا 28 فروری 1971 کو بڑے جلسے میں لاہور کے, تو میں بالکل ان سے بالکل یعنی ایک تصادم میں چلا گیا. میں نے کہا غلط بات ہے, اسٹیج سے بھی اتر گیا, نیچے چلا گیا جا کے. میں نے کہا کہ یہ تو بنگال کو بھڑکا رہے ہیں آپ بنگال کو, وہ الیکشن جیت چکے ہیں, وہ کیا کہیں گی کہ یار پہلی دفعہ اسمبلی بلائی گئی, اس کو بھی آپ روکے لے رہے ہیں. بھٹو صاحب نے کہا تمہیں پالیٹکس نہیں آتی یار, تم جذباتی باتیں کرتے ہو, تمہیں ایسٹ پاکستان کا فوبیا رہتا ہے ہمیشہ تمہارے ذہن کے اندر. میں نے کہا میرے کوئی فوبیا نہیں رہتا ہے. لیکن نمبر 2 بات یہ کہ پھر یہی ہوا کہ وہاں ہنگامہ ہوا, 25 مارچ کو ملٹری ایکشن ہوا, پھر بھٹو صاحب نے جسٹیفائی کیا خدا نے پاکستان کو بچا لیا. میں نے بڑی کھل کر اسی وقت اسی جگہ اسی مقام پر ہم ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے, میں نے کہا خدا ظالموں کے ساتھ تھوڑی جو پاکستان کو بچائے گا, بنگالیوں کو ہم مار کر طاقت کے ذریعے رکھنا چاہیے. اور یہی بات میں تمہارے اس پروگرام میں لانا چاہتا ہوں. جب ہم گھر پہنچے تو بیگم نصرت بھٹو نے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ اب پاکستان نہیں رہے گا, اس طرح طاقت کے ذریعے سے آپ کچھ لوگ الیکٹڈ لوگوں کو مارو گے, سمجھے نا, اور مجیب الرحمان کو ہتھکڑی لگا کر وہاں لے کر گھسیٹ کے لاؤ گے, سنا ہے اس کو پکڑ کے لے گئے. یہ نہیں چلنے والا ملک اس طریقے سے. میری گزارش ہے کہ بڑا غلط ایکشن تھا. مگر پاور پالیٹکس ہو رہی تھی. پاور پالیٹکس تو ہو رہی تھی, اور آپ کو انہوں نے کہا تھا اور ہمیں آتی سمجھتے نہیں تھے, اور ہمیں آتی نہیں تھی. اور پھر یہ کہ بائی الیکشن میں ایک اور بات ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے بائی الیکشن میں پارٹیسپیشن کا اعلان کیا کوئٹہ کے اندر, تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو. میں نے کہا جناب ایک تو میں آپ کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا, آپ مجھے بھلے پارٹی سے نکال دیں, لیکن ٹینک پر بیٹھ کر کون شریف آدمی اس پاکستان میں الیکشن لڑنے جائے گا؟ میں ٹینک پر بیٹھ کر. آپ کے بھٹو صاحب کے لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے اصولوں کے اوپر, اور پھر انہوں نے آپ کو گرفتار کیوں کیا, گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا, اور آپ اس بات پر جھگڑے نہیں تھے. میرا یہ کہنا ہے کہ جھگڑے تو ہمارے انہوں نے الاؤ کیے ہوئے تھے. میں آپ کو سچ بتاؤں, ہماری جب پارٹی پاور میں نہیں تھی جب بھی جھگڑے ہوتے تھے, جب پارٹی پاور میں پہنچی جب بھی جھگڑے ہوتے تھے. میں کیا بات تھی کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں. کرنل حبیب جو آصف زرداری کے بہن کے سسر ہیں, ان کے گھر وہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہوا کرتے تھے اس پارٹی کے, ان کے گھر پہ میٹنگ تھی. اب بھٹو صاحب نے جوائن کر لیا تھا یحییٰ خان کو. ہمارے تو ان سے بڑا جھگڑا ہوا. ہم تو بھائی NSF کے ٹرین لوگ تھے, لیفٹسٹ تھے, پہلے بھی یہی کہتے تھے, اب بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی اس عامر کے ساتھ آپ کیوں, جس نے بلوچستان بنگال کا قتل عام کیا ہے, آپ کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ آپ مت شریک ہوں. مگر انہوں نے کہا تمہیں پالیٹکس نہیں آ رہی ہے, مجھے چائنا جانا ہے, میں بعد میں آ کر ایکسپلین کروں گا, میں کس اہم مشن پہ جا رہا ہوں, تمہیں کیا پتا. تو یہ باتیں ہوتی رہیں, لیکن ایک ان کی ہم وارن کرتے رہے, ان کو تنبیہ کرتے رہے کہ یہ صحیح. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, کیوں پکڑا آپ کو, پھر پکڑ کے جیل میں ڈالا, تشدد کیا آپ کے اوپر؟ دیکھیے ایک بات وہ کہا کرتے تھے, میں آج تمہیں ریکارڈ یہ کرا دوں کہ میراج اگر تم پارٹی سے باہر گئے یا تم نے وزارت چھوڑی تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں. وزارت کس کی تھی آپ کی؟ میری وزارت تو ایسی دکھاوے کی وزارت تھی, پبلک افیئر اس کا نام تھا. اچھا, ہم ہی نے اس کا کیا کہنے لگے اگر آپ چھوڑ کے گئے تو؟ اس نے کہا چھوڑ کے جاؤ گے میراج وزارت یا پارٹی چھوڑو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اور میں بتاؤں کہ جب میں وزارت چھوڑنے لگا 1 مہینہ رہنے کے بعد, تو شیر محمد مری بہت مشہور شخص ہوتے تھے, آپ بہت اچھی طرح مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. خیر بخش مری بہت نون شخصیت ہوتے تھے. میں ان کے ساتھ جیپ میں جا رہا تھا, اپنا استعفیٰ ان کو پڑھا رہا تھا کہ میں استعفیٰ دینے والا ہوں. کچھ گلٹی سا تھا, جیسے میں وزیر ہو گیا ہوں, کسی اچھی موومنٹ میں میرا کوئی تعلق نہیں, تو ان کو پڑھا رہا تھا کہ میں چھوڑنے والا ہوں. شیر محمد مری ان دونوں نے پھاڑ کے پھینک دیا کہ پاگل, وہ تمہیں جیل میں ڈال دے گا. تو کچھ سمجھ نہیں آتی, وہ بالکل ٹالریٹ نہیں کرے گا, وہ تم وہ پہلی فرصت میں جیل کے اندر ڈال دے گا. وہی ہوا, کیونکہ تم جا کر گلی کوچوں میں پارٹی کو آرگنائز کرتے ہو. بھٹو کے بعد جے رحیم سب سے بڑا آدمی, اگر کسی کا نام آتا ہے تو تمہارا نام آتا ہے, اس کے بعد آتا ہے. خود اس نے جانشین ڈکلیئر کرے. تمہیں ایسی بالکل حرکت نہیں کرنا چاہیے, تمہیں اپنا وقت لینا چاہیے, ٹائم لینا چاہیے. مگر آپ نے پھر جذبات کا ہاں بتایا کہ ہم نے آپ جذباتی نکلے, پھر پارٹی بھی چھوڑی اور اس سے بھی استعفیٰ دیا. پھر انہوں نے گرفتار کر لیا. بعض باتیں, ہاں پھر انہوں نے گرفتار تو نہیں کیا. یہاں پر ایک جلوس نکلا ہوا تھا لیڈی ٹیچرز کا, ان کو مار رہی تھی فیڈرل سیکورٹی فورس. ہم فیڈرل سیکورٹی فورس سے وہ بچا رہے تھے ان خواتین کو, انہوں نے ہمیں بھی مارا, ہمارا سر پھٹ گیا. تو ہم وہ جلوس لے کر
پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے سندھ کی اور اس میں گھس گئے اندر جا کے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ایک ہنگامہ مچنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، مچا، باہر مچا. لوگوں نے فون کر کے کہا کہ آپ کو گالیاں دی بھٹو صاحب، اس نے آپ کو گالیاں دی. اب میں نے تو انہیں کبھی گالی نہیں دی تھی، میں ان سے لڑتا تھا لیکن کبھی میں ان کا احترام کرتا تھا، اور وہ بھی مجھے کہتے تھے تم سکندر کی طرح مجھے عزیز ہو. لڑتے تھے لیکن سکندر کی طرح عزیز ہو، اور میں بھی احترام کرتا. لیکن لوگوں نے ان کے کان بھر دیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، جیل میں مجھ پر مقدمہ چلایا گیا اور مجھے ڈال دی گئی. پھر آپ کے ساتھ کیس میں ڈال دی گئی. میں وہی پوچھنے والا تھا ٹریبونل یاد ہے نہیں کہ آپ نے پھر ان کی مخالفت کی جب انہوں نے بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں نیب کی حکومت کو ڈسمس کیا. 55 ایم این ایز، ایم پی ایز، گورنرز، چیف منسٹر سب کو گرفتار کر کے ایک سازش کنسپریسی کیس میں ڈال دیا. تو آپ کس کھاتے میں آپ کو لے آئے تھے جی دیکھو میں اس کیس میں؟ آپ نے حمایت کی تھی کھاتا بڑا مضبوط تھا، کھڑا بڑا مضبوط تھا. میرا بھٹو صاحب سے کہنا تھا کہ ایک طرف سے آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، آئین میں فیڈریشن کا ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کا الہی کون ہو سکتا ہے؟ الہی تو وہ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ماضی کے، جس نے مجیب کو مارا، جو ولی خان کو جیلوں میں ڈالتی رہی، جو بزنجو اور عطا اللہ کو جیل میں، خیر بخش مری کو جیل میں ڈالتی رہی. اسٹیبلشمنٹ تو وہی نا. اس سے آپ لڑیں گے تو آپ کو نیب سے تو اتحاد کرنا چاہیے، یہ آپ کے نیچرل الہی ہے. اور انہوں نے بالکل اس کے برعکس کیا اور ملٹری ایکشن کیا، اس کو ہم نے اپوز کیا. اب ظاہر ہے کہ پارٹی پالیسیوں سے جنرلی میں مخالفت میں بیان دے رہا تھا، لوگوں کی گرفتاریوں پر بیان دے رہا تھا، کچلے ہوئے طبقوں کے حمایت میں جلوس نکالتا تھا، پورے ملک کا ٹریول کرتا تھا، صحت مند تھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ میں آزاد رہوں. بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری؟ مجھے بہت دکھ ہوا، جیسے اپنے والد کے مرنے کا مجھے دکھ ہوا تھا، مجھے ایسے ہی دکھ ہوا تھا. اور میں تمہیں یہ ریکارڈ پر تمہاری بات لانا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب مساوات بین ہوا تو مجھے 1 سال سزا دے دی ضیاء الحق نے. یعنی 77 میں بھٹو کی جیل سے رہا ہوا، 78 میں مساوات کیس پہ پھر ماشاء اللہ سے سزا ہوئی. جیل سے ضیاء الحق نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اور اب ذوالفقار علی بھٹو سے اس کی غلط باتوں سے وقت آ گیا ہے کہ بدلہ لیا جائے. میں نے کہا جی ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنا اگر کوئی بھٹو سے اختلاف کریں گے تو سیاسی اختلاف کریں گے، ہم یہ تو کام نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی. تو ہم بھٹو کے سیاسی جمہوری نظام میں اگر نہیں چل سکے تو آپ کی فوجی آمریت میں کیسے چل سکتا ہوں؟ یہ ناممکن بات ہے، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو وقت ہے، وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے میرا صاحب، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ ایکسپوز کریں. وہ تو کہتے تھے کہ آپ گواہ بنیں، جائیں عدالت کے اندر اس کے خلاف، کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف، آج بتائیں، آپ لوگ بتائیں گے تو لوگ مانیں گے آپ کی بات. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے سڑکوں کے اوپر کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کیوں؟ اتنا بڑا لیڈر تھا، روح تھی پارٹی کا. بس وہ ہم بھٹو صاحب سے کہا کرتے تھے کہ پارٹی کو ہم نے ابھی تک ایک موومنٹ والی پارٹی بنائے ہوا ہے، اس کی آرگنائزیشن ایک موومنٹ تھا، پارٹی نہیں تھی. پارٹی کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی، موومنٹ تھا، لوگ تھے جو اس کو ایک لہر کی طرح، ویو کی طرح لے جا رہے. جناب جلال عبدالرحیم جنے کو بنانا چاہتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ غلطی کہاں ہوئی تھی. غلطی تو اس دن ہو گئی جو میں نے بھٹو صاحب سے بھی کہی کہ جس دن خورشید حسن میر آؤٹ، جس دن مبشر حسن آؤٹ، جے رحیم آؤٹ، معراج عمر خان آؤٹ، مختار رانا آؤٹ، میاں محمود علی قصوری آؤٹ، رسول بخش خان تالپور آؤٹ، جنرل اکبر آؤٹ، سب کو آپ نے ادھر ادھر کر دیا. جنرل ٹکا ان اور جنرل ضیاء الحق ان. نہیں، ٹمن، ٹیوانا، دولتانہ، بچہ، جام صادق علی، عزیز احمد، سعید احمد پلسیا اور مسعود محمود، جن دونوں نے پھر گواہی دی تھی بھٹو صاحب کے خلاف. مسعود محمود یہ پھر پارٹی بن گئے اور ٹریک سے پارٹی اتر گئی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں.